آج کل دم تعویذ کا دورہ ہے۔ لوگ دم ڈلوانے کے لیے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ دم ڈالنے والا کیا پڑھتا ہے، دم ڈلوانے والوں کو کوئی پتہ نہیں، صرف شف شف کی آواز آتی ہے۔ دم ڈالنے والے پر یہ لازم ہے کہ وہ جو کچھ پڑھے وہ اپنے زائرین محبین پر واضح کرے، تاکہ لوگوں کے ذہن اور دلوں میں پیدا ہونے والے وسواس دفع ہو سکے۔ دم کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہماری بھرپور رہنمائی کرتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں کلمات طیبات موجود ہیں جن کو پڑھ کر نظر بد دور کی جا سکتی ہے۔ شدید درد والے کو وہ کلمات طیبات پڑھ کر دم کریں تو نجات اور شفا مل جاتی ہے، اور شدید بخار میں مبتلا شخص پر وہ کلمات پڑھے تو شفا مل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کلمات طیبات پر ایمان کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری زبان میں اثر نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ شف شف میں اثر ہے تمہارے لیے؟ اگر اللہ کی کلام اور رسول اللہ کے فرمان پر تمہیں ایمان توکل نہیں ہے تو تمہیں شف شف پر ایمان توکل اور بھروسہ ہے کہ اس سے تمہیں شفا ملے گی۔ اپنے عقیدے کو درست کرو، اللہ کی کلام، رسول اللہ کے فرمان، آپ کے کلمات طیبات پر یہ توکل کرو، یہ بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ان ہی کلمات طیبات کے ذریعہ سے ہمیں شفا دے گا، شفا بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ ایک اہم دم میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور بہت سے عامل عمل بتاتے ہیں اور دم بتاتے ہیں، لیکن وہ دلیل نہیں پیش کرتے، یا اپنی یا کسی اور اس طرح کے بزرگ کی پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی سند، کوئی دلیل نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے جو عمل پیش کر رہا ہوں، جو دلیل پیش کر رہا ہوں، وہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر ہے 3896، 3896۔ حضرت خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے۔ انہوں نے اللہ کے دین کو رسول اللہ کے ہاتھ پر قبول کر لیا۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوئے جن کے درمیان ایک پاگل شخص تھا، مجنون شخص تھا، اور اس کو انہوں نے لوہے کے زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کے گھر والوں نے جب مجھے دیکھا تو کہا، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے آقا مجسمہ نور ہدایت، منبع رشد و ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی لے کر آئے ہیں، تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعہ سے آپ ہمارے بیمار کا علاج کر دیں؟ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا۔ کس چیز کا دم کیا؟ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الحمد، الحمدللہ رب العالمین، یہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا۔ ان لوگوں نے جب اپنے بیمار کو، لا علاج بیمار کو ٹھیک ہوتے دیکھا تو ان کو 100 بکریاں انعام میں دیں، خوشی کے ساتھ 100 بکریاں دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کے بارے میں بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، پوچھا، تحقیق کی کہ کیا تم نے صرف یہی سورت پڑھ کر دم کیا تھا یا تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا تھا؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کلمات کفر سے بھی دم کرتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحقیق کی کہ تم نے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے یا اور کلمات بھی پڑھے ہیں۔ اگر وہ صحیح ہیں تو ان کو جاری رکھا جائے، اگر غلط ہیں تو ان کو ترک کرنے کا حکم دیا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اور صرف سورۃ الفاتحہ سے دم کیا، تو سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے حاصل کر لو، یہ جو دم کے بدلے میں خوشی میں انہوں نے دیا ہے وہ حاصل کر لو، یا سورۃ الفاتحہ جو دم کرنے کا معاملہ ہے اس کو حاصل کر لو۔ میری زندگی کی قسم، فلعمری قال خذها فلعمری، میری زندگی کی قسم، لوگ جھوٹا دم کر کے کھاتے ہیں اور تم حق دم کر کے کھاؤ گے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ میں لا علاج مریضوں کی شفا ہے۔ دم کریں ایمان کے ساتھ، توکل کے ساتھ، مت یہ سوچیں کہ میرے پاس اذن نہیں ہے، میرے پاس اس کا چلہ نہیں ہے، یہاں پہ کوئی چلے کا ذکر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کو اذن دے دیا، تعلیم دے دی۔ اب جس کا جتنا قرآن پر، رسول اللہ کے فرمان پر، اللہ کی کلام پر ایمان اور یقین اور توکل ہے، اس کے دم پر اتنا ہی اثر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کلمات طیبات کی برکات، نفع اور شفا عطا فرمائے۔